ذکر وادی لیفا کا ہو رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے نقشے میں وادی بھارت کے پاس چلی گئی تھی۔ اس سیکٹر کا کمانڈر بریگیڈیئر ایک سرفراہ پاکستانی کمانڈر تھا۔ وادی لیفا تو بھارت کو دے دی گئی، مگر اس کے کمانڈر کے ذہن میں یہ بات فٹ نہ ہو سکی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی تیاری جاری رکھی اور ایک رات اپنی پوری بریگیڈ کے ساتھ وادی لیفا پر حملہ کر دیا۔ بھارتی جنرل کا خط ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں اس نے وادی پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں بھارتی فوج بھی چوکنی اور بلندی فرسٹ اینڈ 2 پوزیشن میں تھی۔ گمسان کا رن پڑا۔ حملہ رات کے وقت کیا گیا اور صبح تک بھارت کے 1000 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے تھے، جبکہ پاکستان کے 400 جوان اس معرکے میں شہید ہوئے۔ صبح تک پاکستانی افواج نے نہ صرف وادی لیفا بلکہ ارد گرد کے پہاڑوں پر، جن پر بھارتی آرمی نے بینکر بنا رکھے تھے، قبضہ کر لیا اور بھارت خاموشی سے اپنی شکست کو پی گیا۔ وادی لیفا اور اس کے آس پاس کی پہاڑیاں آج تک پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ اس معرکے میں شہید ہونے والے مجاہدوں کی بہادری کے عوض پشاور، نوشہرہ کے علاوہ کشمیر کے کئی ریجمنٹل سینٹرز میں لیفا میس بنائے گئے۔ چونکہ یہ ایک غیر اعلانیہ حملہ تھا اور ہائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا، اس لیے بہادری دکھانے والوں کو میڈلز تو نہ دیے جا سکے، لیکن ان کی بہادری کے واقعات نے پاکستانی قوم کو تا قیامت ان کا احسان مند بنا دیا۔ بھارت سے واپسی کے بعد ایک روز میں پشاور لیفا میس میں گیا۔ ایک کمرے سے نسیم بیگم کے پرسوز ترانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کیپٹن نے ریکارڈ پلیئر پر یہ نغمہ چلایا ہوا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے کہا کہ لیفا اٹیک اور سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ان کی کمپنی ایڈوانس پوزیشن میں تھی۔ جب وہ دشمن کی ہیوی مشین گنز کے رینج میں پہنچے تو دشمن نے اچانک ان پر فائر کھول دیا۔ 137 نفری کی کمپنی میں صرف 5 زندہ بچ سکے، جن میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ جناب، آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ہم کس بے جگری سے لڑے۔ بھارت کے پکے بینکر وادی کی پہاڑیوں اور ٹیلوں میں بنے ہوئے تھے اور انہیں خاموش کرنے کی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارا ایڈوانس رک چکا تھا اور بھارت کو کسی لمحے بھی کمک پہنچ سکتی تھی۔ ہماری کمپنی کے چند جوانوں نے دشمن کے بینکرز کو خاموش کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ سے ان پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پہنچ گئے جن میں بھارتی بینکرز بنے ہوئے تھے۔ جو ہینڈ گرنیڈ ان کے پاس تھے وہ پن نکالنے کے 6 سیکنڈ بعد پھٹتے تھے۔ ان ٹیلوں اور پہاڑیوں سے انہوں نے گرنیڈ نیچے پھینکے، لیکن 6 سیکنڈ میں وہ بھارتی بینکر سے بہت نیچے جا کر پھٹے۔ ان بینکرز میں ہیوی مشین گن کے علاوہ 3.5 انچ کے مارٹر گولہ بارود اور بھارتی فوج موجود تھی۔ ہمارے جوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور خود سے اور بھارتی بینکرز کے فاصلے کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ گرنیڈ کے پن نکال کر اور لیور سے انگوٹھا ہٹا کر 2-4 سیکنڈ تک گرنیڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور پھر بھارتی بینکرز کی طرف اچھال دیں گے۔ اس پروسیس کے دوران گنتی کی ٹائمنگ کی غلطی کی وجہ سے ہمارے ایک جوان کے ہاتھ میں ہی گرنیڈ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ باقی 5 نے صحیح ٹائمنگ پر گرنیڈ پھینکے اور وہ بالکل صحیح جگہ پر جا کر پھٹے۔ گرنیڈوں سے نہ تو بھارتی نقصان کم ہوا مگر ان کے اپنی بینکرز میں موجود گولہ بارود پھٹنے سے قیامت برپا ہو گئی۔ ٹیلوں اور پہاڑیوں کا اوپری گولوں اور گولہ بارود کے دھماکوں کی وجہ سے پھٹ گیا اور بھارتی سرماؤں کی لاشیں 10 فٹ تک فضا میں اڑ کر نیچے گرنے لگی۔ ہمارے ایک جوان ایک ایسی ہی لاش کے نیچے آ کر اپنا بازو تروا چکا ہے۔ صبح سویرے تک وادی لیفا اور ارد گرد کے پہاڑیوں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگا۔